بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. معزز مکرم بھائیو عزیزو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف آپ کے سامنے پڑھی ہے. اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری شکلیں اور تمہاری دولت نہیں دیکھتا، بلکہ تمہارے دل اور تمہارے عمل دیکھتا ہے. شکل ایک مادی چیز ہے، مال ایک مادی چیز ہے. اللہ ان کو نہیں دیکھتا. کیا دیکھتا ہے؟ تمہارے دل دیکھتا ہے. دل سے مراد نیت. نیت ایک مادی چیز نہیں، یہ ایک روحانی چیز ہے. اور تمہارے عمل دیکھتا ہے. عمل بھی جب بندہ کرتا ہے تو عمل کسی ٹھوس چیز کا نام نہیں ہوتا. عمل ایک غیر مادی اور ایک روحانی چیز ہوتی ہے. گویا دو قسم کی چیزیں ہیں، ایک مادی اور ثقیل چیز ہے، دوسری روحانی اور لطیف چیز ہے. اللہ تعالیٰ کو ان کثافتوں سے غرض نہیں. اللہ تعالیٰ ان لطافتوں کو دیکھتا ہے جن کی بنا پر یہ کثافتیں یہ قبول ہوتی ہیں یا رد ہوتی. اس طرح کی بہت سی آیتیں بھی ہیں، بہت ساری حدیثیں بھی ہیں. مثلا اللہ تعالیٰ ہی کی طرف چڑھتے ہیں پاک کلمات. اب یہ قرآن کی آیت ہے، الیہ یصعد، اسی کی طرف چڑھتے ہیں طیب کلمات، پاک الفاظ، پاک کلمات. پڑھنے والا نیچے رہ گیا، کلمات اوپر چڑھ گئے. پڑھنے والا کون ہے؟ انسان ہے. اور کلمات کیا ہے؟ لطیف چیز ہے جو اللہ کی طرف چڑھ جاتی ہے. اسی طرح ایک اور جگہ پہ اللہ کریم فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس تمہاری قربانی کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، بلکہ ینالہ التقویٰ منکم، بلکہ تمہارا تقویٰ اس تک پہنچتا ہے. اب گوشت کیا ہے؟ ثقیل مادی چیز ہے، اور خون کیا ہے؟ ثقیل مادی اور محسوس چیز ہے. لیکن جو تقویٰ اللہ کے ہاں پہنچتا ہے وہ ایک روحانی چیز ہے. حدیثوں میں آتا ہے کہ جب دنیا میں دجال کا راج ہوگا تو اس وقت ایک ایک دن 6 مہینے کا ہوگا، اور سارے رزق اور مادی اور دنیاوی وسائل یہ دجال کے ہاتھ میں ہوں گے. اور اللہ کے پیارے بندے جو دجال کے مخالف ہوں گے، دجال انہیں کچھ نہیں کھانے دے گا. تو حدیث میں آتا ہے کہ اس وقت ان کی خوراک کیا ہوگی؟ ان کی خوراک اللہ کا ذکر ہوگی. یہ مسلم شریف میں حدیث. تو یہ بھی ایک رزق ہے، اللہ کا ذکر. فرشتے کیا کھاتے ہیں؟ ان کا رزق روٹی پانی نہیں ہے، اللہ کا ذکر ان کا رزق ہے.
اللہ کا ذکر کیا چیز ہے؟ ایک لطیف چیز۔ اب میں نے بہت ساری آیتیں حدیثیں آپ کے سامنے رکھ دیں۔ ثقیل مادی اور بھاری چیز یہ نیچے رہ جاتی ہے، اور لطیف روحانی اور نیت پر مبنی چیز یہ اوپر جاتی ہے۔ دیکھیے، پانی میں بھاری چیز پھینکے تو وہ نیچے جائے گی کہ نہیں جائے گی؟ ہلکی چیز اوپر تیرے گی۔ گیسیں جو لائٹ اور ہلکی ہوتی ہیں وہ اوپر جاتی ہیں۔ فرشتے جو لطیف ہوتے ہیں وہ بھی اوپر چیزیں آنا جانا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک بھی لطیف ہے۔ معراج کی رات آپ کو اوپر جانے میں اس لیے کوئی دشواری نہیں ہوئی کہ آپ کے جسم اطہر کے اندر لطافت ہے۔ عام بندہ اوپر نہیں جا سکتا۔ گریویٹیشنل فورس اور زمین کی کشش ثقل اسے نیچے کھینچے۔ اچھا، یہ میں باتیں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں؟ یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمارے جسم ثقیل ہیں، ان کے اندر لطافت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ثقیل، بھاری، سالڈ اور ٹھوس چیز میں آپ کیل ٹھونکیں، جتنی وہ چیز ٹھوس ہے اتنا ہی کیل اندر داخل ہونا مشکل ہو۔ لوہے میں لوہے کا کیل نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ اس کے خلیے اتنے قریب، اتنے کلیکٹڈ اور اس قدر مضبوط اور سالڈ ہیں کہ اس کے اندر کیل کے داخل ہونے کی گنجائش نہیں۔ اسی لوہے کو اگر پگھلا لیا جائے تو اس کے خلیے ہٹ جائیں گے اور وہ نرم ہو جائے گا۔ اس میں آپ کیل ڈالیں یا پتھر تک ڈالیں، وہ اس کے اندر داخل ہو جائے۔ ایسے ہی دیوار سے پار ہو جانا، دیوار میں سے گزر جانا ناممکن ہے، لیکن اگر جسم میں لطافت ہو، ہماری طرح کی ثقافتیں نہ ہوں، تو اہل اللہ کا دیوار سے پار ہو جانا، دیوار کو کراس کر جانا بالکل آسان۔ دنیا کے جو 4 مادے ہیں، آگ، پانی، ہوا اور مٹی، ان میں سب سے ثقیل مٹی ہے اور انسان اس سے بنا۔ اور مٹی کو نرم کرنے کے لیے مٹی کے بعد نمبر پانی کا ہے۔ انسان کے گارے میں پانی کے ذریعے سے نرمی پیدا کی گئی اور انسان کے جسم کو تیار کیا۔ تو یہ ثقیل چیزیں ہیں جن سے انسان فارم اپ ہوا ہے، بنا ہے۔ پھر اس کو سکھایا گیا آگ اور ہوا کے ذریعے، تو اس کے اندر یہ عناصر بھی پائے جاتے ہیں، لیکن 2 چیزیں ثقیل ہیں اور 2 چیزیں لطیف ہیں، اور زیادہ غلبہ ان 2 چیزوں کا ہے جو ثقیل ہیں۔ تو انسان مجموعی طور پر ثقیل ہے اور لطافت اس کے اندر نسبتاً کم پائی جاتی ہے۔ یہ عام انسان کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا قرب حاصل کرنا، اللہ سے کانٹیکٹ کرنا اور رابطہ رکھنا، اس کے لیے اپنی کثافتیں دور کرنی پڑتی ہیں، لطافتوں کو، نرمیوں کو اور روحانیت کو اجاگر کرنا پڑتا ہے۔ جتنی باتیں آپ نے سنی ہیں، اگر میں کنکلوڈ کروں تو یوں کہہ لیں کہ انسان جسم اور روح کا مجموعہ ہے۔ جسم کثیف ہے اور روح لطیف ہے۔
جسم کی غذا روٹی پانی اور دودھ کھجور اور دیگر اشیاء خوردنی وہ اشیاء نوش ہیں، لیکن روح کی غذا جیسا میں نے آپ کو فرشتوں کے حوالے سے اور قیامت کے قرب والے زمانے میں دجال کے حوالے سے پہلے عرض کیا ہے، روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے۔ ہم جسم کو پالنے پوسنے صحت مند کرنے کی طرف توجہ زیادہ دیتے ہیں، حرج بھی کوئی نہیں، لیکن ہمیں یہ نظر آتا ہے اس کی بیماریاں بھی ہمیں سمجھ آ جاتی ہیں۔ ڈاکٹر اور حکیم اور طبیب بھی اس کے کسی حد تک ماہر ہوتے ہیں، یہ ٹیسٹ وغیرہ میں بھی یہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ پھر نزلہ، کھانسی، پیٹ درد، جوڑوں کا درد، گردوں کی خرابی، کینسر، سر درد، کان درد، پھوڑے پھنسیاں، بے شمار مردانہ زنانہ امراض، بچوں کے امراض، یہ سارے ہمیں سمجھ آتے ہیں اور ان کا تعلق مادیت اور جسمانیت سے ہے۔ اب جو بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اسی طرح روح بھی بیمار ہوتی ہے، روح کو بھی نزلہ ہوتا ہے، روح کو بھی پیٹ درد ہوتا ہے، روح کو بھی ٹی بی ہوتی ہے، روح کے بھی پھیپھڑے خراب ہوتے ہیں، روح کی بھی نظر کمزور ہوتی ہے، وہ جو دل کا اندھا کہتے ہیں نا جسے، وہ وہی ہوتا ہے جس کی روح کی آنکھیں خراب ہوتی ہیں۔ وَلَٰكِن تَعْمَلُ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، قرآن کے اندر آتا ہے کہ ان لوگوں کی، کافروں کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں، ان کے دل اندھے ہیں جو سینوں میں موجود ہیں۔ اس روح کی بیماری کا علاج کرنے کے لیے، جس طرح جسم کی بیماری کا علاج کرنے کے لیے حکیم یا ڈاکٹر ہوتا ہے، روح بھی بیمار ہوتی ہے اور اس کا علاج کرنے والا معالج بھی ہوتا ہے جو اس کے دو پیچ سمجھتا ہے، اس کے ٹیسٹ جانتا ہے اور ان کی دوائیں وہ تجویز کر سکتا ہے۔ قرآن میں آتا ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم قرآن نازل کرتے ہیں جو شفا ہے اور مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ قرآن کیسے شفا ہے؟ قرآن میں کوئی کلونجی، سنا مکی اور شہد تو نہیں، قرآن کیسے شفا دیتا ہے؟ اسی طرح جب ہم کسی مریض کو دم کرتے ہیں تو دم کوئی ٹیکہ تو نہیں ہوتا، کوئی کیپسول تو نہیں ہوتا، کوئی پھکی تو نہیں ہوتی، مریض کیوں ٹھیک ہو جاتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ نماز میں شفا ہے، ان فی الصلاۃ شفاء، ابن ماجہ میں حدیث۔ نماز میں کیوں شفا ہے؟ نماز بھی کسی کونین یا ہریڑوں کا نام تو نہیں، یہ کیوں شفا دیتی ہے؟ اب یہاں سمجھ لیجیے، جب جسم بیمار ہوتا ہے تو ضروری نہیں کہ روح بیمار ہو، اور جب روح بیمار ہوتی ہے تو ضرور ہی جسم بیمار ہو جاتا ہے۔ غلبہ کس کا ہوا؟ جسم کا یا روح کا؟ روح کا غلبہ۔ جسم کی وجہ سے روح بیمار، بلکہ الٹ ہے، جسم بیمار ہو تو روح شفا پاتی ہے۔ جب جسم بیمار ہوتا ہے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک بندے کو بلا کے پوچھے گا، میں بیمار تھا تو مجھے پوچھنے نہیں آیا؟ تو بندہ کہے گا کہ یا اللہ تو بیمار ہونے سے پاک ہے۔ تو اللہ فرمائے گا میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تو اس کے پاس جاتا تو وہاں تیری مجھ سے ملاقات ہو جاتی۔ مطلب یہ نکلا کہ جس بندے کو بیماری تھی، بیمار تو اس کا جسم تھا، لیکن اس کو ملنے کے لیے آنے والا بندہ اللہ کے پاس بیٹھ جاتا ہے۔ تو آنے والا اللہ کے پاس بیٹھ گیا تو وہ خود بندہ اللہ کے کتنا قریب ہوگا جس کو بیماری لگی ہوئی ہے۔ تو ثابت ہوا کہ جسم کی بیماری
روح کو صحت یاب کرتی ہے، اور مریض اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ دکھی، ضعیف العمر، بھوکا، پیاسا، یہ سب اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ کو کستوری سے زیادہ پیاری ہے، یہ حدیث میں آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھوکا ہوتا ہے، جتنی اس کو بھوک اور پیاس تیز ہوتی ہے اتنا وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اب لوگوں کو اس کے منہ سے بو آتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو وہ بو کستوری سے زیادہ پسند ہے۔ اس کا اپنا پیمانہ ہے، وہ ہماری طرح ناک سے سونگھتا تو نہیں ہے نا، اس کے پرکھنے کے آلے پیمانے وہ وہی جانتا ہے۔ ایسے ہی ذکر کرنے والا بندہ جب ذکر کرتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی کہ انا مع عبدی اذا ذکرنی، جب میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ ساتھ ہونا اس کی اپنی شان کے لائق ہے کہ الگ ایشو ہے۔ حتیٰ تحرکت بھی شفتہ ہو، حتیٰ کہ اس کے دونوں ہونٹ میرے ذریعے سے حرکت کرتے ہیں۔ تو ذکر کیا ہے؟ ذکر کوئی روٹی نہیں ہے، یہ روحانی غذا ہے، اور جو اس روحانی غذا کے ذریعے اپنے روح کو قوت پہنچاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے پاس ہوتا ہے اپنی شان کے لائق، اپنے علم کے مطابق۔ صوفیاء نے اللہ تعالیٰ جل شانہ کے 99 ناموں کے اوپر کتابیں لکھی۔ وہ 99 نام متعدد مقامات پر، اور ان میں سے بہت سے نام قرآن کے اندر بھی موجود ہیں، اور باقاعدہ 99 کی فہرست حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دی ہے، اور وہ 99 نام ترمذی شریف میں موجود ہیں۔ صوفیاء جب اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں، اللہ کی طرف چلتے ہیں، روحانیت کا سفر شروع کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے نام ان کو یاد کرائے جاتے ہیں، اور ان کو بتائے جاتے ہیں، انہیں تلقین کیے جاتے ہیں، اور ایک ایک نام کو سمجھا جاتا ہے کہ اس کو پڑھنے سے میرے ساتھ کیا ہوا، اس کو پڑھنے سے میرے گھر میں کیا ہوا، اس کو پڑھنے سے علاقے یا ملک میں کیا ہوا، اس کو پڑھنے سے موسم پر کیا اثر پڑا۔ اس میں سے کوئی بات میں تکے سے نہیں کہہ رہا، یہ آپ اللہ کی نعمت سمجھ کے نوٹ کر لیں۔ اللہ کے تمام ناموں کی تاثیر ہے، اور ایک ایک نام کے اثر کو پہچاننا اللہ تعالیٰ کے ناموں کی معرفت کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی پرکھ صوفیاء کا بہت بڑا فیلڈ ہے۔ تمام ناموں کا مجموعہ اسم ذات ہے، اسم ذات اللہ کو کہتے ہیں، اس میں سارے نام آ جاتے ہیں آٹومیٹکلی۔ اس سے بڑا نام اس کائنات میں کوئی نہیں، اس کی اپنی ایک شان ہے، اور یہ صوفیاء کا آخری وظیفہ ہوتا ہے۔ یہ جو میں نے کہا کہ صوفیاء کا آخری وظیفہ ہوتا ہے، یہ بھی ایک حقیقت ہے، اس سے اوپر کوئی وظیفہ نہیں۔ یا خاموشی ہے یا اللہ اللہ ہے، بس۔ جسم کے اندر پائی جانے والی بیماریاں کسی نہ کسی نام سے تعلق رکھتی ہیں، اور ان کی کسی نہ کسی نام کے ذریعے سے اصلاح اور شفا ہوتی ہے۔ انسان کا جسم، صوفی اور درویش اور فقیر کا جسم 12 گوٹ جیسی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ اس جیسی کوئی اور چیز کا نام لے لیں، یعنی کون سی گاٹی چلیں تو ہماری قائم نکل سکے گی، اور کون سی چال چلیں تو ہماری قائم پھنس جائے گی۔ پورے کے پورے جسم کے اوپر وارد ہونے والی کیفیات کو اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کے حوالے سے سمجھ لینے والا بہت بڑا عارف ہوتا ہے۔
مجھے بعض صوفیاء کے قول ملتے ہیں کہ دنیا کے کسی کونے سے اگر رائی برابر چیز بھی ہل جائے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ وہ یہی ہے کہ وہ ساری کی ساری دنیا عالم کبیر ہے، پوری کی پوری دنیا کا نچوڑ ہر انسان کے جسم کے اندر موجود ہے۔ باہر ہونے والے تغیرات کو صوفی اپنے بدن کے اندر محسوس کر لیتا ہے۔ ابتدائی طالب کو اپنی اصلاح کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ کا ذکر بہت فائدہ دیتا ہے۔ دل کے اوپر پڑے ہوئے زنگ کو اتارنے کے لیے لا الہ الا اللہ سے بہتر وظیفہ نہیں۔ ابتدائی طالب کو یہی تلقین کیا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں جو آتا ہے کہ لِكُلِّ شَيْءٍ ثِقَالَةٌ وَثِقَالَةُ الْقَلْبِ ذِكْرُ اللَّهِ، ہر چیز کو صاف کرنے کے لیے کوئی چیز ہوتی ہے، کوئی ریگمار ہوتا ہے، کوئی آلہ ہوتا ہے، کوئی کچڑی ہوتی ہے، کوئی برش ہوتا ہے۔ تو دل کو صاف کرنے کا برش اللہ کا ذکر ہے۔ اور وہ جو قرآن کی آیت ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان اور سکون ملتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی یہی وجہ ہے کہ دل جس خالق و مالک نے بنایا ہے اس کی لو اللہ کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ جب اس کی مرضی کے بغیر کوئی چیز اسے ملتی ہے تو وہ ٹینشن میں آتا ہے۔ دنیا کے جتنے مصروفیات اور دھندے ہیں یہ اگر شریعت اور سنت کے مطابق ہوں تو فائدہ دیتے ہیں، اگر اس طریقے سے ہٹے ہوئے ہوں تو وہ الجھاتے ہیں اور دل بے سکونی محسوس کرتا ہے۔ آپ نے شاید تجربہ کیا ہو کہ رات گئے تک کھیلنا، تاش کھیلنا، فلمیں دیکھنا، رات کے 2، 2:30، 3 بج گئے تو آپ جب اٹھ کے اپنے دوستوں کو چھوڑ کر اپنے بستر پہ گئے، اس وقت آپ کے جذبات کیا تھے؟ سوائے کوفت کے اور کچھ نہیں ملا ہو، یار 2:30 بج گئے، پر اتفاق کر بور ہو کر آپ جا کے سو جائیں۔ یہ کیوں بور ہوئے؟ کون بور ہوا؟ آپ کا دل بور ہوا ہے، اللہ سے دور ہونے کی وجہ سے بور ہوا ہے، اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال ہونے کی وجہ سے بور ہوا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض کا تلاوت کرتے وقت یا نماز پڑھتے وقت یا ذکر کرتے وقت نیند آ جاتی، اس کی 2 وجہ ہوتی ہیں۔ بعض اوقات یہ نیند آتی ہے شیطان کی مداخلت کی وجہ سے، لیکن بعض اوقات یہ نیند قلب کے سکون میں آنے کی وجہ سے، جب سکینہ نازل ہوتی ہے تو اس وقت بھی بعض اوقات نیند آتی ہے۔ اس نیند کی یہ 2 قسمیں ہیں۔ تو اس وقت میں آپ کو عرض کر رہا ہوں وہ سکون ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک بندہ ہم سے ذکر لیتا ہے تو اس کے حالات پہلے کچھ اور تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ برے راستے پہ ہوتے ہیں اور غیر ضروری مصروفیات میں الجھے رہتے ہیں، رب سے دور ہوتے ہیں، وہ جب ذکر لیتے ہیں تو ان کے اوپر ذکر کا اثر بڑا تیز ہوتا ہے۔ اس کی کیا وجہ؟ اس لیے کہ ان کا قلب بے سکون تھا، اس کو پہلی حالت کے برعکس سکون والی دوا ملی تو اسے نیند آ گئی۔ وہ جو چوروں کتب والی بات آپ نے سنی ہوئی ہے، اس کی صنعت جیسی بھی ہو لیکن بات دل کو لگنے والی ہے۔ اس بندے کا کام پہلے ہو چکا تھا کہ اس کے قلب، روح اور باطن کے اندر گنجائش موجود تھی کہ اس کے اندر اللہ کا ذکر فٹافٹ تاثیر دکھائے۔ اور شرمندگی اور پچھتاوا یہ انسان کو بڑی جلدی ولی بناتا ہے۔ بعض اوقات جب بندے ذکر لیتے ہیں تو ان کو کوئی جسمانی بیماری بھی ہو تو بعض اوقات وہ ٹھیک ہو جاتی۔ وہ کوئی مرشد کی کرامت نہیں ہوتی، وہ ہوتا کیا ہے کہ وہ ایسی سٹیج پر ہوتا ہے کہ اس کی روح کو
جس کے بیمار ہونے کی وجہ سے اس کا جسم بھی بیمار تھا، اس کو کوئی انقلابی چیز چاہیے تھی۔ اس کی روح کے اندر، قلب کے اندر ذکر داخل ہونے سے اور ذکر کی تکرار کرنے سے وہ جو انقلاب آیا ہے، اس انقلاب نے اس کی روح کی حال کو بدل کر اس کے جسم کے اوپر شفا کا پرتو ڈالا ہے۔ یہ روحانیت کے وہ اسرار ہیں جو میں نے شریعت کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلا کہ ہماری روح بھوکی بھی ہے اور پیاسی بھی ہے، بیمار بھی ہے اور بے سکون بھی ہے، اور اس کو کھانا کھلانا، پانی پلانا، شفا دینا اور سکون فراہم کرنا، اس کا سوائے اس کے کوئی طریقہ نہیں کہ اللہ کی عبادت کی طرف اس کو راغب کیا جائے۔ جتنا کسی کا جسم تگڑا ہوگا اتنی روح کمزور ہوگی، جتنا کسی کا جسم کمزور ہوگا اتنی روح تگڑی ہوگی۔ رمضان شریف کے روزوں میں یہی راز ہے کہ روزے رکھنے سے جسم کمزور ہوتا ہے اور روح تگڑی ہوتی ہے، اور زیادہ کھانا، رنگا رنگ کھانا، بار بار کھانا اور ٹیسٹی کھانا، اس سے روح کمزور ہوتی ہے اور جسم البتہ تگڑا ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ زیادہ کھا لینے اور بے موقع کھانے سے جسم بھی ہو سکتا ہے الٹا بیمار ہی ہو جائے۔ ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ۔ اسی لیے صوفیاء نرم غذا کو پسند کرتے ہیں، جلد ہضم ہونے والی غذا کو پسند کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے سرید، اس کو کھانوں کا بادشاہ قرار دیا۔ سرید کیا ہوتا ہے؟ روٹی کے ٹکڑے کر کے شوربے میں بھگو کے رکھ دینا، وہ گل جائے تو پھر کھانا۔ آپ کو، آپ کے معدے کو قوت ہاضمہ دکھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہضم کا کام پلیٹ کے اندر ہو چکا ہے۔ آپ ویسے تکے کھائیں بد ہضمی کریں گے، آپ دم پوخ کھائیں، وہ جو غبار پہ پکایا ہوا ہوتا ہے اسٹیل پر، اس کے اندر وہ چونکہ تلا ہوا نہیں ہوتا، وہ لطیف ہوگا، نسبتاً زود ہضم ہوگا۔ یہ کافی ساری باتیں تھیں زندگی گزارنے اور اپنے روح کو تگڑا رکھنے کے اسرار ہیں۔ انسان کو اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے کس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، اس موضوع پر ایک مختصر سا لیکچر تھا۔ اپنے جسم کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ایک گہرا تعلق رکھنے والی چیز وہ یہ ہے کہ فقیر کے لیے ضروری ہے کہ اچھا لباس پہنے، اپنی داڑھی مونچھ کی شریعت کے مطابق ٹرمنگ اور اپنا حلیہ بنا کے رکھے، خوشبو کا استعمال کرے، اور فقیر جا رہا ہو تو ایسے لگنا چاہیے جیسے مور جا رہا ہے۔ یہ تمام فقیروں کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور مسجد میں بھی جائے تو خذوا زینتکم عند کل مسجد، قرآن میں آتا ہے کہ ہر مسجد میں، جب بھی مسجد میں جاؤ تو بن ٹھن کے جاؤ، یہ قرآن ہے۔ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الوصیہ کے اندر فقیروں کو یہ مشورہ دیا ہے کہ اپنا لباس اور بدن، اس کی طہارت اور اس کی مینٹیننس اور جو اپیئرنس ہے انسان کی، چڑتل پرسنالٹی، اس کا خیال رکھو۔ اللہ نے تمہیں حسین بنایا ہے، اپنے حسن کو ضائع نہ کرو۔ ایک حدیث میں ہے، صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ جو ہم کپڑے لتے اچھے پہنتے ہیں اور اپنا منہ سے سیدھا رکھتے ہیں، تیل صابن لگاتے ہیں، تو کیا یہ تکبر نہیں ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان اللہ جمیل و یحب الجمال،
اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں کو سمجھ کر اپنے روح کو تگڑا رکھنے کی اور شریعت اور سنت کے مطابق اپنے لباس و اطوار کو اچھا رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔